ظاہر بات ہے کہ اہل سنت و جماعت مسلک اور شیعہ مسلک میں اختلافات ہیں. ظاہر الفاظ کے لحاظ سے کچھ چیزیں آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. ہاں آگے تفصیل کے لحاظ سے پھر فرق آ جاتا ہے. ہمارے ہاں خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطبات تھے وہ جمع کیے تھے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 35 سال پرانی بات ہے یہ، اب وہ شاید کتاب ملتی نہیں. اس میں مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خطبات لائے ہیں، ایک تو یہ بڑی قیمتی بات تھی کہ وہ خطبات مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور پھر ان کو جمع اور ان پر نظر ثانی مولانا ضیاء القاسمی صاحب کی تھی. تو وہ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ سونے پہ سہاگا تھا. اس میں حضرت کی ایک تقریر چھپی، وہ میرے پاس ہے، گھر میں ہے. اس میں مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اہل سنت و جماعت مسلک اور شیعہ مسلک میں اختلافات تو ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے، محترم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسئلے جو ظاہری الفاظ کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشترکہ ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ان مسئلوں میں کوئی مشترکہ مسئلہ مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ ہمارا اور ان کا ظاہری الفاظ نہیں، تفصیل کے لحاظ سے ایک جیسا. اچھا، پھر اس پر حضرت نے جو دلائل دیے تھے وہ بیان سننے والا تھا یا پڑھنے والا تھا. میرے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مولانا کے یہ الفاظ ذہن میں رکھیں کہ بعض ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں ان کے ہاں مشترکہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے، تفصیل کے لحاظ سے پہاڑوں جیسے اختلافات ہیں. مثال کے طور پر ایک سمجھیے گا کہ حضرت مہدی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں نا، علماء محدثین نے ان کو 3 اقسام پر تقسیم کیا ہے. قیامت کے بالکل جو قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیاں ہیں، ان کو علماء نے علامات کبریٰ میں شمار کیا ہے کہ یہ قیامت کی بڑی علامتیں ہیں. ان میں ایک حضرت مہدی ہیں. اچھا، جب یہ لفظ آئے نا کہ جی حضرت مہدی کو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں، یہ ظاہری الفاظ ہیں، لیکن آپ جب معنی کے لحاظ سے آپ آگے بڑھو گے نا تو آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ یہ کیا ہے. علماء حق نے بڑا بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. جب مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تو منظر پر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی آئے تھے مرحوم. انہوں نے، جنہوں نے ان کی زندگی پڑھی ہے نا وہ جانتے ہیں، ان کی زندگی کے آخری سال سارے جیلوں میں گزرے تھے. انہوں نے قید خانے میں بیٹھے ہوئے کچھ کتابیں لکھی تھیں. ان میں ایک کتاب حضرت نے ایسی لکھی تھی، اس کا نام ہی تھا حضرت مہدی. اور محترم نے کمال کیا ہے کہ اس کتاب میں ایک طرف تو اس نظریے کو لائے ہیں دلائل کے ساتھ جو حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت کا ہے، اور دوسری طرف حضرت نے لکیر قائم کر کے اس نظریے کو لائے ہیں جو شیعوں کا حضرت مہدی کے بارے میں ہے. حضرت نے فرمایا دونوں پڑھ لو. کوئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ؟ اہل سنت و جماعت کے ہاں حضرت مہدی کا نام محمد، حضور نے خود فرمایا تھا ان کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے. ایک بات انہوں نے کہا حسن عسکری، اس لیے کہ ان کے ہاں مہدی حسن عسکری کے بیٹے تھے. اہل سنت کے ہاں حضور نے فرمایا کہ حضرت مہدی کے والد کا وہی نام ہوگا جو ہمارے والد کا نام تھا. حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ.
نظام العلماء نے کہا کہ سر من رائے کے غار میں غائب ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے شیعوں کا. ان کے نزدیک وہ آج سے یعنی اس زمانے شیرازی کے زمانے سے ہزار بندہ اب تو آگے اور آگے آگے کہ وہ سر من رائے میں غائب ہو گئے تھے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی تک حضرت مہدی پیدا نہیں ہوئے. جب ان کا وقت آئے گا، جب اللہ کو منظور ہوگا، وہ اپنے وقت پر پیدا ہوں گے.